روپینزل کی کہانی۔ یہ کہانی ایک نوجوان شہزادی روپینزل کی ہے جسے ایک ظالم جادوگرنی نے اس کے والدین سے چھین کر ایک بلند و بالا مینار میں قید کر دیا تھا۔ روپینزل کی خاص بات اس کے لمبے سنہری بال تھے جن میں جادوئی طاقتیں چھپی تھیں۔ جب بھی روپینزل گاتی تھی اس کے بال چمکنے لگتے تھے اور اس میں موجود جادوئی طاقتیں ہر چیز کو ٹھیک کر دیتی تھیں۔ جادوگرنی ماں گوٹل اس جادوئی طاقت کا استعمال اپنی جوانی کو برقرار رکھنے کے لیے کرتی تھی اور روپینزل کو مینار کے باہر جانے نہیں دیتی تھی تاکہ اس کا راز کسی پر فاش نہ ہو۔ روپینزل کے بال بہت لمبے تھے اور اسے اپنے بالوں سے ہی مینار سے باہر نکلنا ممکن ہوتا تھا، لیکن وہ ماں گوٹل کی بات مان کر ہمیشہ اندر ہی رہتی۔ ہر سال اس کی سالگرہ کے دن وہ دور آسمان میں روشن قندیلیں دیکھتی جو اس کے لیے ایک پرکشش راز تھیں۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ قندیلیں اصل میں اس کی یاد میں بادشاہ اور ملکہ یعنی اس کے والدین ہر سال آسمان میں چھوڑتے تھے، کیونکہ انہیں امید تھی کہ ایک دن ان کی کھوئی ہوئی بیٹی واپس آ جائے گی۔ ایک دن ایک چور فلن رائڈر اتفاق سے اس مینار میں پہنچ گیا۔ فلن ایک شاہی تاج چرا کر فرار ہو رہا تھا اور اسے چھپنے کی جگہ کی تلاش تھی۔ جب وہ روپینزل کے مینار میں داخل ہوا تو روپینزل نے اسے پکڑ لیا اور اس سے ایک معاہدہ کیا۔ روپینزل نے فلن سے کہا اگر وہ اسے شہر لے جا کر ان قندیلوں کو دیکھنے میں مدد کرے تو وہ اس کا چرایا ہوا تاج واپس کر دے گی۔ فلن نے روپینزل کو مینار سے باہر نکلنے میں مدد کی اور دونوں ایک لمبے سفر پر نکل پڑے۔ راستے میں وہ مختلف مہمات اور خطرات کا سامنا کرتے ہیں۔ روپینزل کو پہلی بار باہر کی دنیا دیکھنے کا موقع ملا جو اس کے لیے بہت ہی حیرت انگیز تھا۔ وہ دریا کے کنارے قندیلوں کو دیکھنے کا خواب پورا کرنے کے لیے بے حد پرجوش تھی، جبکہ فلن کو اس کے ساتھ گزارا وقت خوشی دینے لگا تھا۔ دوسری طرف ماں گوٹل کو جب روپینزل کے فرار ہونے کا پتہ چلا تو وہ بہت غصے میں آ گئی۔ وہ روپینزل کو دھوکہ دینے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے لگی تاکہ وہ واپس مینار میں لوٹ آئے۔ ماں گوٹل نے فلن کو ایک لالچی اور فریبی شخص کے طور پر پیش کیا تاکہ روپینزل کو اس پر شک ہو جائے اور وہ واپس اپنی محفوظ قید میں چلی جائے۔ جب روپینزل شہر پہنچتی ہے اور قندیلوں کو دیکھتی ہے تو اسے اپنی اصلی حقیقت کا احساس ہوتا ہے۔ اسے یاد آتا ہے کہ وہ دراصل اس بادشاہت کی کھوئی ہوئی شہزادی ہے اور وہ قندیلیں اس کی یاد میں آسمان میں چھوڑی جاتی ہیں۔ یہ انکشاف اس کی زندگی بدل دیتا ہے۔ جب ماں گوٹل کو پتہ چلتا ہے کہ روپینزل کو اپنی حقیقت کا علم ہو گیا ہے تو وہ اسے زبردستی مینار میں واپس لے جانے کی کوشش کرتی ہے۔ فلن رائڈر روپینزل کو بچانے کے لیے پہنچتا ہے لیکن ماں گوٹل اسے زخمی کر دیتی ہے۔ روپینزل ماں گوٹل سے کہتی ہے کہ اگر وہ فلن کی جان بخش دے تو وہ اس کے ساتھ واپس مینار چلی جائے گی۔ فلن رائڈر یہ سمجھتے ہوئے کہ روپینزل کی آزادی اس کی جادوئی بالوں کی وجہ سے ممکن نہیں ہوگی، اس کے لمبے بال کاٹ دیتا ہے۔ اس سے روپینزل کی جادوئی طاقت ختم ہو جاتی ہے اور ماں گوٹل فوراً اپنی جوانی کھو کر بوڑھی ہو جاتی ہے اور پھر نیچے گر کر ختم ہو جاتی ہے۔ روپینزل اپنے والدین کے پاس واپس جاتی ہے اور شاہی خاندان ایک طویل عرصے کے بعد دوبارہ مل جاتا ہے۔ فلن اور روپینزل خوشی خوشی زندگی گزارنے لگتے ہیں اور روپینزل اپنی حقیقی شناخت اور آزادی حاصل کر لیتی ہے۔ یوں کہانی کے اختتام ایک خوشگوار نوٹ پر ہوتا ہے جہاں روپینزل کو نہ صرف اپنی کھوئی ہوئی زندگی مل جاتی ہے بلکہ اسے ایک سچا دوست بھی حاصل ہو جاتا ہے۔